الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. شب الصلاة کے بعد معزز محترم حاضرین فاضل، رب الجلال کی فضل و توفیق سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ عنایت سے ہم سب کو مبارک فجر کی ادائیگی کے بعد درس صراط المستقیم کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا ہے رب الجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب الجلال ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ان خوش نصیبوں کا ذکر شروع کیا ہے جنہیں کل قیامت کے دن پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت نصیب ہوگی، جنت میں ساتھ نصیب ہوگا، نصیب ہوگا۔ پچھلے درس میں بیان کیا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن بھی نصیب ہو جائے گا۔ آج ایک عظیم عمل کی طرف پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرنا اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنا یہ ایسا عظیم کام ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں بہ جائے گا۔ ہم محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کے امتی ہیں، اور ایک امتی کا سب سے پہلا کام اور سب سے بڑا حق ہی یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، کیونکہ رب الجلال کو اگر کوئی طریقہ پسند ہے وہ صرف اپنے محبوب علیہ السلام کا محبوب علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی مبارک سنت کو چھوڑ کر کوئی اپنے کہیں چاہے جتنا مرضی اچھا کام کر لے وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ رب کو وہی پسند ہے جو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کو رب نے یہی حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہبت اللہ تبری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ بھی بزرگوں کی سوچ تھی کہ جب کوئی فوت شدہ بزرگ ان کے خواب میں آتے
وہ ان سے یہی پوچھتے تھے کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو جب پوچھا انہوں نے جواب دیا غفر لی، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اگلا سوال یہ کیا بماذا، کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ بندہ دنیا میں کام تو بہت سارے کرتا ہے، لیکن بخشش کا سبب کون سا عمل ہے؟ کس وجہ سے تمہاری بخشش ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہبۃ اللہ تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بسنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ اگر ہر بندہ مومن یہی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے، اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے، آپ کی سنتوں سے محبت کرے، پیار کرے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ پسند نہیں ہے۔ آج ہم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، غیروں کا طرز زندگی اپنا رہے ہیں، اسی لیے ہم دین اسلام کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں غیروں کے طریقے پسند نہیں کرنے اور غیروں کے طریقوں پر ہمیں زندگی نہیں گزارنی۔ ہم سرکار کے امتی ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں، سرکار نے تو محبت کی علامت اور نشانی یہ بتا دی ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرے، چھوڑ دے، خلاف سنت زندگی گزارے اور پھر کہے مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے، پھر اسے اپنے اداؤں پر، اپنے دعووں پہ غور کرنا چاہیے، اس کا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ حضور نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کے لیے بہت بڑا انعام ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اتبع سنتی فہو منی، جس نے میری سنت کی اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے میری سنت کی اتباع کی وہ میرا ہے۔ سرکار کس کو میرا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، چہرے پہ داڑھی مبارک جو ہے مٹھی بھر داڑھی مبارک سجی ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، سب بھی سنت کے مطابق امامہ شریف باندھا ہوا ہو، کھانا ہے تو سنت کے مطابق، پینا ہے تو سنت کے مطابق، اٹھنا ہے تو سنت کے مطابق، بیٹھنا ہے تو سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، جاگنا سنت کے مطابق، کاروبار سنت کے مطابق۔ کوئی بھی کام بندہ مومن جب کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ زندگی تو انسان نے گزارنی ہی گزارنی ہے، کام تو کرنے ہی کرنے، کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، پانی ہر کوئی پیتا ہے، سوتا جاگتا ہر کوئی ہے، لیکن اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لے تو پھر یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، پھر کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر سونا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر خاموش رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ وہ آپ کا طریقہ، پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس شخص نے میری امت میں فساد برپا ہونے کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا، میری سنت کے ساتھ لگا رہا،
اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک شہید کا درجہ ہی بڑا بلند ہے۔ یہ جائے کہ بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب؟ جب بندہ دنیا کے رسم و رواج کو ٹھکرا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ کسی کی شادی ہے، چاہے کوئی اور کام ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو دیکھے اور سنت کے مطابق کام کرے گا تو اس کی بخشش بھی ہو جائے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی، رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھی بن جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار۔ جس بندے نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اب بندہ زبان سے کہتا رہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل بھی عاشقوں والا ہے کہ نہیں۔ کام بندہ الٹے سیدھے کرے، طریقے طور طریقے غیروں کے اپنائے، فیشن دنیا والا کرے اور زبان پر دعوے محبت رسول کے کرے، تو یہ تو دوہرا معیار دوسرے بندے کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ چھ جائے کہ بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ زبان سے کہہ دیا کہ مجھے بڑی محبت ہے، اللہ دیکھ لے گا کہ واقعی اس کو محبت ہے۔ نہیں، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی سیرت اور اپنے کردار سے بتانا ہوگا کہ واقعی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت ہے اور ہم اپنی زندگی محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے محبت کی اور اس کو اپنایا، اور ساتھ دنیا کو بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ایسے عمل کرتے ہیں۔ آج اگر ایک سوچ بن گئی ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے یہ عمل سنت ہے، اور چل پھر ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ سنت کو بالکل ایسا عمل سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عام سا عمل ہے، کہا یہ تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں، سنت سے بڑھ کر اور کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب ملے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ سرکار کی اتباع سے بندہ رب کا محبوب بن سکتا ہے، سرکار کی پیروی کرنے سے بندہ رب کا پیارا بن سکتا ہے، اور سرکار کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، پیروی کی، اور آپ کی ایک ایک سنت کو پریکٹیکل کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو سنت کی اہمیت کا پتہ چلے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، وضو کیا، وضو میں ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، منہ دھویا، یہ سارے کام 3 مرتبہ کیے۔ اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، دونوں بازو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، سر کا مسح کیا، اور دونوں قدموں کے اوپر والے حصے کا مسح کیا۔ موزے پہنے ہوئے اوپر والے حصے کا
مسح کیا. وضو مکمل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا الا تسألونی عما اضحکنی، آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں، میرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، مجھ سے پوچھتے نہیں ہو. تو حاضرین نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی بتا دیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی جگہ کے قریب پانی منگوایا اور وضو کیا. یعنی جیسے جس جگہ پر سرکار کو وضو کرتے دیکھا اسی جگہ کے قریب وضو کر رہے ہیں کہ سرکار کی سنت زندہ ہو جائے، سرکار کی سنت پر عمل ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ اسی جگہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم نے وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد آپ بھی مسکرائے تھے. اور پھر آپ نے بھی ہمیں یہ فرمایا تھا الا تسألونی ما اضحکنی، اے میرے صحابہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کی سنت سے محبت کہ وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر اسی طرح مسکرائے بھی ہیں. مسکرانے کے بعد پھر حاضرین کو کہا بھی ہے کہ مجھ سے پوچھو جیسے ہم نے سرکار سے پوچھا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. جب سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه كان كذلك وإن طهر قدميه كان كذلك. سرکار نے فرمایا کہ بندہ مومن جب وضو کے لیے پانی لے آئے اور اپنا چہرہ دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہ دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھی مسکرانے کی وجہ کہ ایک بندہ مومن تو اپنے چہرے کے ظاہر سے گرد و غبار ہٹا رہا ہے، چہرے کے ظاہر کو دھو رہا ہے. اسے کیا پتا کہ اس ظاہر کو دھونے کی وجہ سے سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے رب نے اس کے باطن کو چمکا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے اس کا باطن دھو دیا. اس بات پر سرکار مسکرا رہے تھے. فرمایا کہ جس وقت بندہ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہ دھو دیتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی برکت ہے. ویسے اگر کوئی منوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے اپنے جسم پر پانی بہا لے تو ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی نہیں دھلے گا. لیکن وضو کی نیت سے سرکار کی سنت کی نیت سے جب بندہ وضو کرتا ہے تو بندے کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب بندہ اپنے بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ چھٹ جاتے ہیں. جب سر کا مسح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سر کے گناہ ختم کر دیتا ہے اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سرکار کی سنت کی برکت ہے کہ بندہ اپنے جسم کے ظاہر کو پانی سے صاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو صاف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو منور کر رہا ہے، باطن کو چمکا رہا ہے. اور سرکار کی جو مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہیں پھر ان کو کسی اور میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ ویسے ہی نورانیت پیدا کرتا ہے، ان کے چہرے ویسے ہی چمکدار ہو جاتے ہیں. اور پھر وضو تو ایسا عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں باوضو رہنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. سرکار سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کل قیامت کے دن ساری انسانیت جمع ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا آزائے وضو سے پہچانیں کیا بات، کہ یہ شرف، یہ قسمت نور محمد، اور کسی کو نہیں ملی، یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے غلاموں کو عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ سردار کا امتی جا رہا ہے، یہ میرے آقا کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ وضو کی اتنی برکت ہے تو پھر وضو کے ساتھ نماز پڑھے، پھر نماز کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، پھر اس کی برکتیں کیا ہوں، اس کے درجے اور اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، اور ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ سنت ہے تو بغیر کسی تردد کے فوری شروع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ میں موجود تھے۔ فجر کی نماز کے وقت جب روشنی پھیل گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر امیر المؤمنین اس وقت منا کے لیے روانہ ہو جائے، مزدلفہ سے منا کے لیے اگر اس وقت چل پڑے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر، راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لفظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے منا کی طرف چل پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لفظ پہلے نکلے ہیں یا عثمان غنی پہلے چل پڑے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ایک طرف سرکار کی سنت ہے، دوسری طرف غیروں کے طور طریقے، رسم و رواج ہیں، اور ہم تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں، بالآخر فیصلہ کرتے ہیں چلو جی سنت رہنے دیں اور رسم پوری کر دیں، رواج پورا کر دیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو بھی تو منہ بند کر دیں۔ آج لوگوں کے منہ بند کر دیں، لوگوں کے ویسے ہوتے نہیں ہیں لیکن آج بند کر دیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اپنا منہ کھلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہاں کیا جواب دیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، اپنے محبوب کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ عجیب دور آ گیا ہے کہ جو سنتوں کے عاشق ہونے چاہیے تھے آج وہی سنتوں کے دشمن ہو گئے ہیں، وہی سنتوں کے خلاف ہو گئے ہیں، اور انہی کی نگاہوں میں سنتیں کھٹک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی خوش نصیب داڑھی شریف رکھ لے تو چاہیے تو یہ کہ سارے اس سے محبت کریں، پیار کریں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے۔ داڑھی شریف رکھ لی ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام رسول ہے۔ بہن بھائی ماں باپ اس پہ دار و تشریح کرنا شروع کر دیتے، پھر صوفی بن گئے، مولوی بن گئے، مسیتر بن گئے، اے کی کر دیتے، اے کی رکھ لے، دل پاک نہ ہوئے کہ اے رکھن کا کی فائدہ، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، پھر یہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایسی باتیں یہ تو بندے کا ایمان ضائع کر سکتی ہے، بندے کے ایمان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے جو سنت پر عمل کر رہا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی سی رکھی ہے، پہلے سے آپ خوبصورت لگ رہی ہے، آپ نے داڑھی سی رکھی ہے، پہلے سے اب آپ کا چہرہ نورانی لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو کہنا شروع کر دیا اور تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے، بھئی عمر ہے تو چہرے پہ داڑھی شریف آئیے نا، عمر ہے تو آئیے نا، جب تک عمر نہیں ہوتی داڑھی شریف والی تب تک اللہ کی طرف سے آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر داڑھی شریف والا چہرہ اگر یہ خوبصورت نہ ہوتا
تو رب کے محبوب کے چہرے پر یہ نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اگر داڑھی شریف سے کوئی حسن میں کمی آتی، کوئی چہرے کی خوبصورتی میں کمی آتی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہوتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی شریف کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا حسن ہی داڑھی شریف ہے، یہ زیور ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اس لیے داڑھی منڈوانا یہ زنانی وضاحت ہے، یہ عورتوں کا وضاحت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اور اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرتے تھے، اور عمل کرتے ہوئے کبھی انہوں نے اپنی عقل کا دخل نہیں دیا تھا کہ عقل یہ چاہتی ہے، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ جب پتہ چل گیا یہ سرکار کی سنت ہے، پھر عقل سائڈ پہ، سمجھ آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو ہم موضوع کے نیچے والے حصے پہ بسا کرتے۔ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو ہم مسا کہاں کرتے؟ جب بندہ موزے پہن کے چلتا ہے تو گندے نیچے سے ہوتے ہیں کہ اوپر سے ہوتے ہیں؟ نیچے سے ہوتے ہیں، تو پھر صاف کہاں سے کرنے چاہیے تھے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ موزے نیچے سے صاف کرنے چاہیے، لیکن سرکار کی سنت کیا ہے؟ مسا اوپر سے کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو ہم موضوع کے نیچے سے مسا کرتے، لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح ظاہرہ کہ آپ قدموں کے ظاہر پر مسا کیا کرتے تھے، لہذا ہم عقل کو سائڈ میں رکھیں گے اور موضوع کے اوپر ہی مسا کریں گے۔ یہ ہے سرکار کی سنت سے محبت کہ وہاں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل میں بات آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ماشاء اللہ، لیکن عمل سرکار کی سنت۔ ایک بار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ اتنی عظیم ہستی ہے اور کھڑے ہو کر پانی پی رہی۔ جب لوگوں نے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا کہ یہ کیسے پانی پی رہے ہیں، اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کے کیوں حیران ہو رہے ہو؟ ان اشرب قائما فقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وان اشرب قائدا فقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما۔ مجھے دیکھ کے کیوں حیران ہو رہے ہو؟ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے تو میں نے کھڑے ہو کر پیا، اور اگر میں نے سرکار کو بیٹھ کر پانی پیتے دیکھا ہے تو میں نے بیٹھ کر پیا۔ یعنی ہم تو سرکار کی سنت کے پابند ہیں، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ممکن ہے کہ جس مقام پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، اس مقام پر کسی وجہ سے سرکار نے کھڑے ہو کر پیا، اس وجہ سے حضرت علی بھی کھڑے ہو کر پی رہے۔ کوئی اس سے یہ نہ نتیجہ نکالے گا کہ ہمیں بھی کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے جس مقام پر سرکار کو جو کرتے دیکھا انہوں نے وہاں وہ کیا بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چوما اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا انی لأقبلک وانی لأعلم انک حجر ولكن رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلک۔ حجر اسود کو چوم کر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور پتھر چومے نہیں جاتے، پتھر چومے نہیں جاتے، ہم تو پتھروں کو توڑنے والے ہیں، پتھروں کو چومنے والے نہیں ہیں، لیکن تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ تجھے سرکار نے چوما۔
حق نبی سبحان یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، حق یہ ان کا نظریہ تھا۔ حق نبی آج ہم اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے صرف ایک بار دی، ایک بس دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ لہذا اس زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق احسن طریقے سے گزارنا چاہیے اور اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل الصلاة التي يفتاق لها على الصلاة التي لا يفتاق لها 70 ضعفا، کہ جس نماز کے وضو میں، جس نماز کے لیے وضو میں مسواک کی گئی ہو، مسواک کر کے وضو کیا ہو، اس نماز کی فضیلت اس نماز پر 70 گنا زیادہ ہے جس کے وضو میں مسواک نہیں کی گئی۔ یعنی مسواک کر کے وضو کیا، یہ بھی نماز پڑھی، بغیر مسواک کے وضو کیا، یہ بھی نماز پڑھی، لیکن دونوں میں درجے کا کتنا فرق ہے؟ 70 درجوں کا فرق ہے۔ آج ہمارے پاس جیبوں میں موبائل بڑے بڑے ہیں، ایک ایک نہیں، دو دو موبائل رکھنے کی جگہ موجود ہے، جیبوں میں پین رکھنے کی جگہ موجود ہے اور بٹوے رکھنے کی جگہ موجود ہے، اور مسواک کی باری ہے، یہ کتنے رکھی ہے، کتنے چکی پھر؟ ایک مرتبہ وضو کریں مسواک کے ساتھ تو کتنی فضیلت ہے؟